बारबरोसा के बारे में बताने से पहले द लॉस्ट मुस्लिम हिस्ट्री चैनल अपने नाजरीन को उरूज रईस बारबरोसा के हालात जिंदगी बता रहा है ताकि एक मुकम्मल मुस्तनद तारीख आप सब तक पहुंच सके, क्योंकि खैरुद्दीन बारबरोसा का नाम और तारीख तो दुनिया में काफी लोगों ने सुनी होगी, लेकिन उरूज रईस और खैरुद्दीन के दीगर भाइयों का अहवाल शाज़ो नादिर ही आपको सुनने को मिला होगा। इसीलिए हमारी कोशिश है कि जितनी ज्यादा मालूमात हकीकत पर मबनी मुस्तनद तारीख नाजरीन तक पहुंच सके हम पहुंचा दें। जिस तरह खैरुद्दीन बारबरोसा की जिंदगी के वाकयात आते जाएंगे उसी तसलसल के साथ आपको बताएंगे, और इंशाअल्लाह द लॉस्ट मुस्लिम हिस्ट्री चैनल इन जरी बहादुर बारबरोसा बरादरान का मुकम्मल मुस्तनद तारीखी अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उरूज रईस मिस्र का अमीरुल बहर कैसे बना, अमीरुल बहर बनते ही उरूज रईस के साथ सलीबियों ने क्या किया, कैसे बारबरोसा के एक तन्हा सिपाही ने पहाड़ जैसे बहरी जहाज को फतह किया, उरूज रईस और खैरुद्दीन बारबरोसा ने कैसे स्पेन में घुसकर सलीबी नाइट्स को शिकस्त से दोचार किया, मगरिबी मुमालिक का सलीबी इत्तेहाद क्यों बना और बारबरोसा बरादरान के बारे में उन्होंने क्या कहा। ये और खैरुद्दीन बारबरोसा की जिंदगी का मजीद अहवाल जानिए इस वीडियो में। ये वो वक्त था जब सलीबी समंदर पर छाए हुए थे और रोडस जजीरा जो सलीबी जंगजुओं का अहम मरकज था, यहाँ के मजबूत किले में मौजूद नाइट्स आए दिन समंदर के रास्ते से जाने वाले हज्जाज और ताजिरों के काफिलों को लूटते थे। कोई जहाज इन सलीबी कज़ाकों से महफूज न था। अगर कोई भी मुसलमान इन सलीबियों के हत्थे चढ़ जाता तो वो सारी जिंदगी इस जजीरे में रहकर इसी तरह गुलामी में अजियतें बर्दाश्त करता हुआ दुनिया से चला जाता, या फिर कोई अगर उसको खरीद कर आज़ाद करवा ले तो वो जिंदगी पाता, वरना उसका राह फरार नामुमकिन था। और उरूज रईस का कई साल तक सलीबियों की कैद में रोडस जजीरे में रहना और फिर इस तरह उनके चुंगल से भाग जाना किसी मोजज़े से कम न था। ये उरूज रईस का एक बहुत बड़ा कारनामा था। दरअसल रोडस किला उस दौर में सबसे खतरनाक किला समझा जाता था। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अमरीकी मौर्रिख हैरल्ड लियम अपनी किताब सुलेमान आलीशान में लिखता है कि रोडस के किले की दीवारें एक खास तर्ज तामीर पर हुई थीं और उस जमाने में यूरोप भर में सबसे ज्यादा संगीन फसीलें यही थीं जिस पर रोडस के शाहसवारों की हुकूमत थी। ये एक भारी मुसल्ला शहर था जो कि एक जंगी खानका थी। हैरल्ड लियम अपनी इस किताब में कहता है कि इस जजीरे में रहने वाले नाइट्स को सामान्य रसद जमा करने के लिए लूट मार करनी पड़ती थी। वो तुर्क इलाकों में हमला करते, जंगी जहाजों के जरिए कुस्तुनतुनिया जाने वाले गल्ले से भरे जहाजों को लूटते। इस किले में रहने वाले नाइट्स और टेम्पलर्स की हैबत नाकी और दरिंदगी की वजह से तुर्कों में ये किला दोज़ख के कुत्तों के नाम से मशहूर था। इसीलिए जब उरूज रईस 3 साल के बाद यहाँ से फरार होकर तुर्कों की जमीन पहुंचा तो उसकी शोहरत बतौर एक बहादुर के सारे खित्ते में फैल चुकी थी। खैरुद्दीन बारबरोसा अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि उरूज को समंदर से इश्क था और जज्बा जिहाद उसकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा था। वो सिर्फ एक ही बात सोचता था कि किस तरह जमीन के बाद समंदर में भी इन काफिरों को शिकस्त देकर जुल्म और बर्बरियत के सिलसिले को रोका जा सके। इधर अली रईस की कश्ती की नायब कप्तानी संभाले उरूज रईस को कुछ ही वक्त हुआ था कि सुल्तान मिस्र ने उरूज के कारनामों की धूम सुनकर उसको अपने दरबार में मुलाकात के लिए बुलावा भेजा। सुल्तान मिस्र उरूज रईस की समंदरी जंगों में महारत और ज़हानत से खासा मुतासिर हुआ और उसे अपने बहरी बेड़े की सरबराही सौंपने की पेशकश की। सुल्तान मिस्र का बेड़ा बहराए हिंद की जानिब सफ़र करना चाहता था
اور اس کے لیے اسے سمندری سفر کے ماہر کی ضرورت تھی جو کہ عروج رئیس کی شکل میں پوری ہو رہی تھی۔ عروج رئیس نے سلطان مصر کی دعوت قبول کر لی اور بحری بیڑے کی تیاری کے لیے ساز و سامان طلب کر لیا۔ عروج رئیس نے 40 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا تشکیل دینے کا فیصلہ کیا اور تختوں کے حصول کے لیے خلیج اسکندریہ کی پایاس بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری جانب عروج کے پرانے دشمن یعنی کہ روڈوس کے صلیبیوں کو علم ہو گیا تھا کہ عروج مصری بحری بیڑے کا امیر البحر بن چکا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ طاقتور عروج ان کا جینا دو بھر کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ استاد اعظم نے صلیبی نائٹس کو حکم دیا کہ عروج رئیس کو قتل یا گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ پہلے ہی عروج رئیس کے فرار کے سبب طیش میں تھا۔ روڈوس کے صلیبی جانتے تھے کہ اگر عروج رئیس منصوبے کے مطابق 40 بحری جنگی جہاز تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اسے روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ صلیبی بحری بیڑے نے تیزی کے ساتھ عروج رئیس کے گرد گھیرا تنگ کیا اور دھاوا بول دیا۔ صلیبی جنگی بحری جہاز کو دور سے دیکھتے ہی عروج رئیس نے اپنی کشتیوں کا رخ عثمانی سلطنت کے ماتحت سمندر کی حدود میں پھیر لیا تاکہ روڈوس کے صلیبیوں سے محفوظ رہ سکے۔ صلیبیوں نے یہ دیکھتے ہی عروج رئیس کی کشتیوں پر فائرنگ اور گولہ باری شروع کر دی۔ عروج رئیس نے اپنے ساتھ لوگوں کو ساحل پر اتر جانے کا حکم دیا اس سے پہلے کہ روڈوس کے یہ جنگجو ان مسلمانوں تک پہنچ سکتے۔ وہ ساحل پر پہنچتے ہی سلطنت عثمانیہ کی حدود میں داخل ہو چکے تھے جبکہ ان کی کشتیاں اب بھی سمندر کنارے تھیں۔ صلیبیوں نے ان کشتیوں پر گولے برسا کر تقریباً کشتیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ عروج رئیس نے یہ سب کچھ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا جس میں وہ کامیاب بھی ہوا، لیکن سلطان مصر کی جانب سے دی گئی ان کشتیوں کو بچا نہ سکا جو صلیبیوں کے ہاتھوں خاکستر ہو چکی تھیں۔ دوسری طرف عروج رئیس ان صلیبیوں سے بچتا ہوا ایک طویل چکر کاٹ کر انطالیہ کے ساحل پر پہنچا۔ اس کے اندر غصے اور انتقام کا لاوا پک رہا تھا۔ اسی دوران اس نے اپنی مشہور زمانہ 18 نشستوں والی کشتی بنوائی اور اب اس کی کشتی کا رخ روڈوس کے نائٹس قزاقوں کے جزیرے پر تھا۔ عروج رئیس بار بار مختلف راستوں سے روڈوس کے جزیرے پر حملہ کرتا۔ روڈوس جزیرے کے صلیبی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود عروج رئیس کی گرد بھی نہ پا سکے۔ وہ آندھی کی طرح نمودار ہوا اور صلیبی نائٹس کی کشتیاں سمندر میں الٹ کر کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتا۔ اب سمندر میں ان صلیبیوں کے زوال کا آغاز عروج رئیس کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ روڈوس کے جزیرے پہ عروج کے حملوں کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ عروج رئیس وہاں سے مال غنیمت سمیٹ کر اپنی قید کے سارے بدلے اتار چکا تھا۔ صلیبی اب عروج رئیس کو اس کی سرخ داڑھی کی وجہ سے عروج باربروسا کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ استاد اعظم اپنے پیروکاروں پر گرجتا رہا کہ تمہیں کہا بھی تھا کہ اس ترک کو زیر زمین قید سے مت نکالو، مگر میری نہ سنی گئی۔ اب وہ خدا کا قہر بن کر برس رہا ہے۔ استاد اعظم کے مستقل تانوں سے تنگ آ کر صلیبی جانبازوں نے 6 بحری جہاز مسلح ہو کر عروج کے تعاقب میں نکلے اور بالآخر ایک بندرگاہ پر انہیں عروج کی کشتیاں نظر آ گئیں۔ صلیبیوں نے فوراً حملہ کر دیا۔ عروج رئیس اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، مگر اس کے باوجود اپنے مجاہد ساتھیوں سمیت وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہا۔ جبکہ اس کی 18 نشست کی کشتی صلیبی اپنے ساتھ روڈوس جزیرے لے گئے جہاں اس کی نمائش کی گئی، مگر استاد اعظم خالی کشتی دیکھ کر اور غضبناک ہو گیا اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ عروج رئیس کہاں ہے؟ اس کی خالی کشتی کا میں کیا کروں؟ عروج
اب انطالیہ لوٹ چکا تھا، جہاں شہزادہ قرقود بن سلطان بایزید الثانی ساروخان جا چکا تھا۔ البتہ شہزادہ قرقود کا خزانچی پیالی بائی وہیں مقیم تھا، جس کے عروج رئیس کے ساتھ اچھے مراسم تھے۔ عروج رئیس نے اپنی کشتیوں کی تباہی کی داستان پیالی بائی کو سنائی، جو اس کے توسط سے شہزادہ قرقود تک پہنچی، اور قرقود نے عروج رئیس کو ملاقات کا شرف بخشتے ہوئے نہ صرف خوب عزت افزائی کی بلکہ اسے بہترین کشتی کے لیے مالی اسباب بھی فراہم کر دیے۔ وہ صلیبیوں کے خلاف عروج رئیس کی جنگوں سے بہت متاثر تھا۔ پیالی بائی بھی اس موقع پر پیچھے نہ رہا، اس نے بھی ایک کشتی عروج رئیس کو استعمال کرنے کے لیے دے دی۔ یہ دونوں نئی کشتیاں نہایت تیز رفتاری سے 3.5 ماہ کی مدت میں تیار کی گئیں، جس میں بالترتیب 24 اور 22 نشستیں تھیں۔ کشتیاں تیار ہو کر جیسے ہی سمندر میں اتریں، عروج رئیس سب سے پہلے شہزادہ قرقود اور پیالی بائی کے پاس مانسیا پہنچا۔ وہاں شہزادے کے پاس 3 دن بطور مہمان رہنے کے بعد بہت سی دعائیں سمیٹ کر اگلی منزلوں کی جانب روانہ ہو گیا۔ سمندر کا بیٹا نئے عزم و ولولے سے صلیبیوں کی نیندیں اڑانے کو پھر سے تیار تھا۔ روانگی کے فوراً بعد عروج رئیس کی عقابی نگاہوں نے وینس کی 2 کشتیوں کو دیکھا جو مال و اسباب سے بھری ہوئی تھیں۔ عروج رئیس کو دیکھتے ہی ان کشتیوں سے صلیبیوں نے عروج پر فائرنگ شروع کر دی اور دونوں کشتیوں کو تیز بھگانا شروع کر دیا، لیکن عروج رئیس بآسانی ان کشتیوں تک پہنچ کر ان پر قابو کر چکا تھا۔ اب مال غنیمت میں آنے والی دونوں کشتیاں عروج رئیس کے بحری بیڑے کا حصہ تھیں، جس میں وافر مال اور 24,000 دینار کی خطیر رقم بھی شامل تھی۔ عروج رئیس کی اگلی منزل پولیا کا ساحل تھی۔ وہاں صلیبیوں کو تاراج کر کے مال غنیمت سمیٹ کر اس نے روم کے ساحلوں کا رخ کیا۔ وینس کے ساحلوں پہ جب عروج رئیس کا بیڑا پہنچا تو صلیبی کشتیوں نے گولہ باری شروع کر دی۔ سمندر میں آگ کے بڑے بڑے گولے عجب منظر پیش کر رہے تھے، جبکہ عروج رئیس نہایت مہارت کے ساتھ ان گولوں سے بچتا بچاتا اپنے مجاہد ساتھیوں سمیت صلیبی کشتیوں کے سر پر پہنچ گیا، اور اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں اس کے ساتھی صلیبی کشتیوں میں کود گئے۔ صلیبی اس افتدا کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عروج رئیس کمال مہارت سے ان کے وار ناکام بناتا ہوا ان تک پہنچ پائے گا۔ صلیبی کشتی پر اب عروج رئیس اور اس کے مجاہدین صلیبیوں کو اپنی تلواروں کا مزہ چکھا رہے تھے۔ صلیبیوں کو شکست ہو چکی تھی۔ اب نہ صرف ان کی کشتیاں، مال و اسباب عروج رئیس کے قبضے میں تھے، بلکہ 228 صلیبی بھی قیدی بن کر عروج رئیس کے رحم و کرم پر تھے۔ وینس کے ساحل پر لڑی گئی اس مختصر جنگ میں 120 صلیبی مارے بھی گئے، جبکہ مال غنیمت اس قدر تھا کہ عروج رئیس کی کشتیاں ان کے بوجھ سے سمندر میں اتنی رفتار سے چل رہی تھیں جیسے زمین پر چلتا کوئی کچھوا۔ مختلف ساحلوں پہ تباہی پھیرتا، مال غنیمت سمیٹتا صلیبی قیدیوں کے ساتھ اب عروج رئیس کا رخ اپنے گھر یعنی جزیرہ میڈلی کی جانب تھا۔ میڈلی چھوڑے اسے کئی برس بیت چکے تھے۔ خیر الدین باربروسا اپنے بڑے بھائی اسحاق اور دیگر رشتہ داروں اور دوستوں کے ہمراہ بندرگاہ پر کھڑا اپنے بھائی عروج رئیس کی سمندری کارروائی کا انتظار کر رہا تھا۔ پورے جزیرے میں مسرت کی ایک لہر تھی جو ہر جانب نظر آ رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آج میڈلی کا بیٹا بہت برسوں بعد واپس آ رہا تھا۔